سوال بہت کیا جاتا ہے کہ اللہ کو نا مطلب وہ قرآن میں نہ صرف نہ وہی فروٹس کے نام لیے اور اینیملس کے نام لیے جو عرب کے اندر ہے، اس کے باہر کے نام ہی نہیں لیے، اور سن کا بھی اتنے سارے مگر ایک ہی سن کا نام ہے، ایسا بولتے لوگ۔ سن مطلب سورج؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا آپ کا سوال؟ جی، اور وہ فروٹس کے بارے میں بولتے جو عرب میں ہی ہوا ہے اسی کے بارے میں نام لیا اللہ نے، اور باقی تو نہیں لیا، اللہ کو تو سب معلوم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں انجیر ہے مثلا، نہیں انجیر نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو، پگ تو انجیر ہو گئی، زیتون، زیتون۔ اب زیتون ہے تو زیتون سعودی عرب میں تو نہیں ہوتا، مکہ اور مدینہ میں زیتون نہیں اگتا۔ قرآن کریم کہاں نازل ہوا؟ قرآن کریم نازل ہوا مکہ اور مدینہ میں۔ زیتون کہاں سب سے زیادہ اس کی کاشت ہوتی ہے؟ شام میں، جارڈن میں، فلسطین میں۔ اب آپ یہ کہنے لگے کہ بھائی شام اور جارڈن، فلسطین، یہ بھی تو عرب ممالک ہیں، یہ عرب ممالک تو آج بنے نا۔ تو اسلام آنے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام وہاں پہنچا، قرآن تو نازل ہو چکا تھا۔ تو اگر قرآن میں صرف اور صرف کھجور کا ذکر ہوتا مثلا، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے بھائی دوسرے پھلوں کا تو ذکر نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس پھل کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا جو انڈیا میں ہے، مثلا مینگو کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، تو بھائی ملیشین اور انڈونیشین بھی تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا دریان کیوں نہیں آیا قرآن میں؟ تو پھر قرآن پھلوں کی کتاب ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے؟ اب دنیا کے اندر ہر ملک میں الگ الگ طرح کے فروٹس ہیں، تو تمام فروٹس کے پھر نام آنے چاہیے تھے اگر یہی ضابطہ اور یہی اصول آپ اختیار کریں۔ رہی بات کہ عرب میں یعنی جس جگہ قرآن کریم نازل ہوا اس جگہ ایک فروٹ نہیں ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ ہاں اس کا ذکر میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن میں ہے۔ تو یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ اس نے سورج اور چاند پیدا کیے ہیں، خلق الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند پیدا کیے ہیں۔ تو عربی زبان کے اندر جو لفظ الشمس آتا ہے، اس میں جو الف لام ہے یہی میجک ہے اصل میں، اور اس کو اگر کوئی سمجھ جائے تو پھر بہت سارے سوالات کے جوابات خود بخود سامنے آ جاتے ہیں۔ الف لام کا استعمال کبھی کسی ایک چیز کو، متعینہ چیز کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا میں یہ کہوں الرجل، the man، ذالک الرجل، that man، وہ آدمی، تو میں صرف ایک پرٹیکولر بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں میں نے الف لام ال جو پارٹیکل آف ڈیفینٹنس ہے وہ میں نے ایڈ کیا۔ بعض مرتبہ الف لام لگتا ہے کسی پوری کیٹیگری کو بیان کرنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں الف لام جنسی۔ جیسے ہم یہ کہیں ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اب کون سا انسان خسارے میں ہے؟ کیا وائٹ ہیومن، کہ بلیک ہیومن، کہ براؤن ہیومن، کہ ایشین، کہ یورپین، کہ امریکن؟ کون سا انسان خسارے میں ہے؟ اللہ نے کہا سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے اس کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو الف لام ہے وہ پوری کیٹیگری کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس نے چاند اور سورج پیدا کیے، اور قرآن میں جو لفظ ہے وہ الشمس ہے الف لام کے ساتھ، والقمر ہے الف لام کے ساتھ، تو اس میں تمام کے تمام چاند اور تمام کے تمام سورج خود بخود آ گئے، اگرچہ لفظ سنگولر ہے۔ یہ عربی زبان کی بیوٹی ہے۔ تو جب تک آپ عربی زبان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اس چیز کا ادراک نہیں کر پائیں گے، اور اس کا لیکن اگر سمجھ لیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ بہت سے اعتراضات آپ کے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جو اسلامو فوبز اور اس وقت جو مرتدین سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، ان کی پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ عربی نہیں جانتے، اور ایک کو لے کر آئے تھے جس کا دعویٰ تھا کہ وہ عربی جانتا، اس کی چربی نکل گئی۔ تو اب بتائیے کیا کریں، ان کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں نا۔ تو یہ انہی کے اعتراضات ہیں کہ جو غالباً آپ کے سامنے آئے ہیں۔